بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دلدار نے اس خط کو فیاض حسین کے حوالے کر دیا۔ اس نے اپنی زبان سے یہ نہ کہا کہ وہ حقیقت سے واقف ہو گیا ہے، لیکن اپنے رویے اور طنز بھری مسکراہٹ سے اس نے بہت کچھ ظاہر کر دیا۔ اب کیا ہوگا؟ حسنہ نے تو ہمیں مشکل میں ڈال دیا ہے، واجدہ بولی۔ ایک کام ہو سکتا ہے، اس خط کو پھاڑ دیا جائے اور ہم یہ بھول جائیں کہ کوئی خط ملا تھا۔ نہیں فیاض، یہ بہت مشکل ہے۔ اس خط کو پھاڑ کر میں زندگی بھر ضمیر کی خلش میں مبتلا رہوں گی۔ یہ حسنہ کی آخری خواہش ہے، اس نے ہم سے زندگی میں کچھ نہیں مانگا۔ وہ اپنے جگر کے ٹکڑے کو دے کر ہمیں بھول گئی۔ اب 20 سال بعد اس نے اپنی بیٹی کو اپنی پہلی اور آخری بار دیکھنے کی خواہش کی ہے، تو ہمیں اس کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ مرنے سے پہلے یہ اس کی آخری خواہش پوری کرنا ہمارا فرض ہے۔ ٹھیک ہے، پھر ہم سید پور چلتے ہیں، فیاض حسین نے کہا۔ یہ لوگ نیلم کو لے کر دوسرے دن ہی سید پور پہنچ گئے۔ یہ لوگ گاڑی میں آئے تھے، لیکن گاؤں کی گلیاں چھوٹی تھیں کہ گاڑی کا اندر جانا مشکل تھا، لہٰذا انہیں گاڑی گاؤں کے باہر ہی چھوڑنا پڑی۔ فیاض حسین نے ڈرائیور کو گاڑی میں ہی چھوڑ دیا، کیونکہ گاڑی دیکھ کر گاؤں کے بچے اس کے گرد اکٹھے ہو گئے تھے۔ خطرہ تھا کہ کوئی بچہ پتھر وتھر نہ مار دے۔ گاؤں کے اس لڑکے سے فیاض نے حسنہ کے بارے میں پوچھا، کیونکہ کوئی شہر نہ تھا کہ جہاں پڑوسی کو پڑوسی کی خبر نہ ہو۔ گاؤں کی چھوٹی اور پتلی گلیوں میں بہتی ندی نالیوں سے اٹھتی بدبوئیں۔ نیلم نے اپنا ناک پر دوپٹہ رکھ لیا، گلیوں میں پڑے گوبر سے خود کو بچاتی بڑے محتاط انداز میں چلنے لگی۔ چلتے چلتے اچانک نیلم کی نظر سامنے پڑی تو وہ ٹھٹک گئی۔ اس وقت وہ اپنے والدین سے آگے تھی۔ نیلم کو رکتے اور ٹھٹکتے دیکھ کر واجدہ نے پوچھا، کیا ہوا؟ وہ نیلم نے اپنی آنکھ سے اشارہ کیا۔ وہ کیا ہے؟ واجدہ نے سامنے دیکھا تو اس کے جسم میں ایک دم جھرجھری سی آ گئی۔ اس نے فیاض حسین سے کہا، وہ دیکھتے ہو؟ فیاض اسی کو دیکھ رہا تھا اور حیران ہو رہا تھا۔ وہ گلی کے بیچوں بیچ بیٹھا تھا۔ اس کا رنگ ایک دم سیاہ تھا۔ وہ بلّا تھا، لیکن اس کی جسامت بلے جیسی نہ تھی، کسی کتے جیسی تھی۔ کیا بلّا ہے یہ؟ فیاض حسین نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ بلّا ہے کہ کتا؟ نیلم اس بلے سے خوفزدہ ہو کر اپنے باپ کے پیچھے ہو گئی۔ کالے بلے نے اسے بڑے غور سے دیکھا تھا۔ جب نیلم فیاض کے پیچھے ہو گئی، اسے نظر نہ آئی تو وہ کھڑا ہو گیا۔ اب یہ لوگ اس کالے بلے کے نزدیک پہنچ چکے تھے۔ اس دیہاتی بچے نے نیلم کو اس کالے بلے سے ڈراتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اس لیے وہ کالے بلے کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور بولا، باجی ڈرے مت، یہ کالا بلہ کسی کو کچھ نہیں کہتا، آپ آرام سے نکل جائیں۔ لیکن کالے بلے کو اس دیہاتی لڑکے کا درمیان میں آنا پسند نہ آیا۔ وہ اچھل کر اس کے کندھے پر چڑھ گیا۔ لڑکا اس کا بوجھ برداشت نہ کر سکا، وہ فوراً زمین پر بیٹھ گیا۔ اتنی دیر میں نیلم آگے نکل چکی تھی۔ وہ دیہاتی لڑکا بھی زمین سے اٹھ کر بھاگا، جبکہ وہ کالا بلہ اطمینان سے بیٹھ کر اپنے اگلے دونوں پاؤں چاٹنے لگا۔ اس کی نظریں اب نیلم پر تھیں۔ وہ اس کی پشت پر لہراتے ہوئے گھنے بالوں کو دیکھ رہا تھا۔ نیلم کے بال بہت خوبصورت تھے، ریشم جیسے اور ایک دم لمبے۔ اس کے بال گھٹنوں سے بھی نیچے آتے تھے۔ سید پور کے جن کی نیلم سے یہ پہلی ملاقات تھی۔ وہ اس حسین لڑکی کو دیکھتے ہی اس کی زلف کا اسیر ہو گیا تھا، اس پر عاشق ہو گیا تھا، اس کے دام الفت میں جکڑ گیا تھا۔ اب وہ ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ 2-3 گلیوں سے گزرنے کے بعد بالآخر وہ دیہاتی لڑکا اسے ایک گھر میں داخل ہو گیا۔ یہ ایک کچا گھر تھا۔ حسنہ کو اس حالت میں دیکھ کر اسے شدید صدمہ پہنچا۔ واجدہ تیزی سے آگے بڑھی اور اس کی چارپائی کے نزدیک جا کر بولی، ہائے حسنہ، تجھے یہ کیا ہو گیا؟ کچھ نہیں بی بی جی، یہ سب قسمت کے کھیل ہیں، حسنہ نے بمشکل کہا۔ دیکھ حسنہ، تو نے خط میں لکھا تھا کہ میں مر رہی ہوں، مرنے سے پہلے مجھے میری بیٹی سے ملوا دو، میری آخری خواہش ہے۔ تو حسنہ، تیری آخری خواہش کے احترام میں ہم لوگ اتنی دور آ گئے ہیں، ساتھ میں تیری بیٹی کو بھی لے آئے ہیں۔ نیلم، یہ تمہاری آیا نہیں، سگی ماں ہے۔ سگی ماں؟ نیلم کی آنکھوں میں حیرت کے پردے لہرا گئے۔ ہاں، ہم نے تمہیں راستے میں بتایا تھا کہ حسنہ تمہاری آیا تھی، اسے تم سے بہت محبت تھی، اب مرنے وقت اس نے تمہیں یاد کیا ہے۔ ہم نے تمہیں غلط بتایا تھا۔ اس عورت کی آنکھوں میں دیکھو نیلم، اس کی آنکھوں سے ممتا امڑ رہی ہے۔ ممتا کی اس پیاسی کو ماں کہہ کر اس سے لپٹ جاؤ، اسے اپنا ہونے کا احساس دلاؤ، شاید اس کی موت آسان ہو جائے۔ آؤ بیٹی، میرے نزدیک آؤ، یہاں چارپائی پر بیٹھ جاؤ۔ تمہاری ماں نے تمہیں غلط بتایا ہے، پہلے بات صحیح تھی، میں تمہاری ماں نہیں، تمہاری آیا ہوں۔ یہ کہہ کر حسنہ نے نیلم کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سوکھے ہاتھ کا لمس پا کر نیلم کے جسم میں جھرجھری سی آ گئی۔ حسنہ نے نیلم کا گورا اور نرم و ملائم ہاتھ کھینچ کر اپنے ہونٹوں پر رکھ لیا، اسے دھیرے سے پیار کر لیا۔ نیلم نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، پھر ایک دم سے حسنہ کے جسم میں زلزلہ سا آ گیا، اس کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو بھر آئے، وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ تب واجدہ نے نیلم کو چارپائی سے اٹھا دیا اور اس کے نزدیک بیٹھ گئی۔
بڑے پیار سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور بولی، حسنہ روتی کیوں ہے؟ نیلم کو جی بڑھ کے دیکھ لے، تو ہمارے ساتھ چل، ہم تجھے اسپتال میں داخل کروا دیں گے، تو اچھی ہو جائے گی، پھر زندگی بھر میرے پاس اپنی نیلم کے پاس رہنا۔ نہیں بی بی جی، میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی، میں جانتی ہوں میں گھڑی دو گھڑی کی مہمان ہوں، آپ نے ہمیشہ مجھے محبت دی ہے، آپ نیلم کو میرے پاس لے آئیں، یہ احسان مجھ پر بہت بڑا ہے۔ نیلم کی عجیب حالت تھی، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا حقیقت کیا ہے، اس کی سگی ماں ہے یا ہمیں آیا ہے۔ نیلم نے فیاض حسین کی طرف اکتاہٹ بھری نظروں سے دیکھا۔ ابو واپس کب چلیں گے؟ چلتے ہیں بیٹا، فیاض حسین نے اسے تسلی دی۔ پھر وہ حسنہ سے مخاطب ہوا، ہاں حسنہ، تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتاؤ، تم ہمارے ساتھ جانا نہیں چاہتی؟ چلتی تو اچھا تھا۔ نہیں صاحب جی، آپ کا بہت شکریہ، اب میں کہاں جاؤں گی، چل چلاؤ کا وقت ہے۔ یہ بات میں اچھی طرح جانتی ہوں، حسنہ نے کہا۔ آپ اس گھر میں اکیلی رہتی ہیں؟ نیلم پہلی بار حسنہ سے مخاطب ہوئی۔ ہاں بیٹا، میں اکیلی رہتی ہوں، جب ساتھ والا ہی نہ رہا تو کسی اور کی کیا ضرورت ہے، وہ میرے ساتھ رہے۔ بیٹا تم پڑھتی ہو؟ بیٹا کیا تمہیں میں یاد ہوں؟ حسنہ نے محبت سے پوچھا۔ نہیں، مجھے آپ یاد نہیں ہیں، نیلم نے سادگی سے کہا۔ حسنہ، اسے کیا یاد ہوگا، یہ 4 سال کی تو تھی، تمہیں لاہور سے آئے ہوئے اب 20 سال ہو گئے ہیں، اسے کہاں یاد ہوگا، واجدہ نے وضاحت کی۔ لیکن بی بی جی، میں نیلم کو کبھی نہیں بھولی، ساتھ ہی میں اس عہد کو بھی نہیں بھولی جو میں نے آپ کے ساتھ بسر کیا تھا۔ میں نے آج تک کسی سے کچھ نہیں کہا، ابھی آپ نے نیلم کو حقیقت سے آگاہ کرنے کی کوشش کی تو میں نے آپ کو جھٹلا دیا۔ نیلم، اپنی ماں کی خواہش پوری کرو، واجدہ نے نیلم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ امی، یہ کیا تماشا ہے؟ نیلم پر جھنجھلاہٹ طاری ہو گئی۔ بیٹی، حسنہ تمہاری سگی ماں ہے، اسے ماں کہو، اس کے گلے لگ جاؤ، فیاض حسین نے نیلم سے دوبارہ چارپائی پر بٹھاتے ہوئے کہا۔ نیلم نے اپنی جاڑ چھڑانے کے لیے جلدی سے حسنہ کو میری امی کہا اور منہ بناتی ہوئی اس کے کھڑی ہو گئی اور بولی، بس ابو، بس بیٹی، فیاض حسین نے بجائے حسنہ کو نے جواب دیا۔ اللہ تجھے خوش رکھے۔ لیکن نیلم کی خوشی کے دن اب پورے ہو چکے تھے اور یہ بات حسنہ کو معلوم تھی نہ واجدہ کو۔ اگر حسنہ یا واجدہ میں سے کسی کو آنے والے واقعات کا اندازہ ہوتا تو شاید حسنہ اسے کبھی سید پور نہ بلاتی، لیکن ہونی ہو کر رہتی ہے۔ جو مقدر میں لکھ دیا جاتا ہے اس پہ حرف عمل ہوتا ہے، مقدر کے لکھے کو بھلا کون مٹا سکتا ہے۔ کچھ دیر بعد گاؤں کا ایک 10-12 سالہ لڑکا گھر میں داخل ہوا، اس کے ہاتھ میں چینی مٹی کا بڑا پیالہ تھا، اس میں دودھ بھرا ہوا تھا۔ حسنہ چاچی دودھ پی لو، اس لڑکے نے کہا۔ چٹے، دودھ کا پیالہ ادھر گھڑونچی پر رکھ دے، حسنہ نے چٹے کو ہدایت کی۔ چٹے نے دودھ بھرا پیالہ گھڑے کے برابر رکھ دیا اور خاموشی سے باہر نکل گیا۔ لڑکے کے گھر سے نکلنے کے بعد وہ کالا بلہ گھر میں داخل ہوا۔ دروازے میں کھڑے ہو کر اس نے ایک نظر نیلم کو دیکھا اور پھر چھلانگ لگا کر گھڑونچی پر چڑھ گیا۔ بلے کو گھڑونچی پر چھلانگ لگاتے ہوئے فیاض نے دیکھا تو وہ اسے مارنے کے لیے دوڑا، اسے خدشہ تھا کہ کہیں بلہ دودھ نہ گرا دے۔ کالے بلے نے فیاض کی ذرا بھر پرواہ نہ کی، اس نے بڑے اطمینان سے گھڑونچی پر چڑھ کر پیالے میں منہ ڈال دیا اور اپنی سرخ سرخ زبان سے لپ لپ دودھ پینے لگا۔ فیاض کو یہ دیکھ کر بڑا غصہ آیا، اس نے قریب جا کر اس کے لات جمانا چاہی، لیکن حسنہ ایک دم چیخ پڑی، نہیں صاحب جی، اسے مت مارنا۔ حسنہ، اس نے دودھ کا ستیہ ناش کر دیا۔ کوئی بات نہیں صاحب جی، یہ دودھ اسی کا ہے، یہ دودھ اسی کا ہے، لیکن وہ لڑکا تو یہ دودھ تمہارے لیے لایا تھا، اصل میں تم کچھ کھاتی پیتی نہیں ہو، اس لیے تمہارا یہ حال ہو گیا ہے۔ فیاض حسین نے قدرے غصے سے کہا، اس کی نظریں ابھی تک اس کالے بلہ پر تھیں۔ یہ بلہ کس قدر خوفناک ہے، یہ وہی معلوم ہوتا ہے جو ہمیں ابھی گلی میں ملا تھا۔ بی بی جی، یہ بلہ نہیں ہے، حسنہ نے کہا۔ پھر کیا ہے؟ واجدہ نے خوفناک ہو کر پوچھا۔ اتنے میں کالے بلے نے پیر مار کر پیالہ نیچے پھینک دیا، پیالہ زمین پر گرتے ہی ٹوٹ گیا۔ حسنہ نے چونک کر کالے بلے کی طرف دیکھا، وہ گھڑونچی پر چڑھا ہوا حسنہ کو دیکھ رہا تھا۔ ایسا محسوس ہوا جیسے وہ حسنہ کو تنبیہ کر رہا ہو۔ وہ ایک مرتبہ ہلکے سے غرایا، پھر اس نے میاؤں کی آواز نکالی، یہ میاؤں کی آواز بھی بڑا لرزا دینے والی تھی۔ حسنہ ایک دم سہم گئی، وہ کالا بلہ نیلم کو دیکھتا ہوا چھلانگ مار کر دروازے میں غائب ہو گیا۔ ہاں حسنہ، یہ بلہ نہیں تو پھر کیا ہے؟ واجدہ نے حسنہ سے پھر پوچھا۔ نہیں بی بی جی، میں کچھ نہیں بتا سکتی، وہ غصے ہو کر گیا ہے، بس اتنا سمجھ لے کہ وہ جو نظر آ رہا تھا وہ نہیں تھا۔ حسنہ نے آہستہ سے کہا۔ وہ اپنا دودھ پینے آیا تھا، پی کر چلا گیا۔ واجدہ اور فیاض حسین کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ حسنہ کیا کہہ رہی ہے، انہوں نے اس کی بات کو دماغ کا خلل سمجھ کر زیادہ بحث نہ کی۔ سید پور زیادہ بڑا گاؤں نہ تھا، اس گاؤں میں آنے والے مہمان کسی سے چھپ نہیں سکتے تھے۔ یہ لوگ تو یہاں کار میں آئے تھے، کار گاؤں کے باہر کھڑی تھی۔ جلد ہی عاشق بٹ کو ان مہمانوں کے بارے میں علم ہو گیا۔ جب اسے یہ معلوم ہوا کہ یہ لوگ نہ صرف لاہور سے آئے ہیں بلکہ سمن آباد سے آئے ہیں اور دلدار بٹ کے پڑوسی ہیں، تو بھاگا بھاگا حسنہ کے گھر آئے اور انہیں ضد کر کے اپنے ساتھ لے گیا۔ دوپہر کا کھانا اس نے انہیں اپنے ساتھ زبردستی کھلایا۔
یہ لوگ ابھی کھانا کھا رہے تھے کہ انہیں حسنہ کی موت کی اطلاع ملی۔ واجدہ اور فیاض کو اس اطلاع پر کوئی حیرت نہ تھی۔ حیرت تو اس بات پر تھی کہ حسنہ کی حالت میں اب تک وہ زندہ کیسے تھی۔ واجدہ نے دل میں شکر ادا کیا کہ اس نے نیلم کو حسنہ سے ملوا دیا۔ اگر نیلم کو دیکھے بغیر مر جاتی تو نہ جانے کیا ہوتا۔ کم از کم واجدہ زندگی بھر ضمیر کی آگ میں جلتی رہتی۔ کھانا چھوڑ کر یہ لوگ حسنہ کے گھر آ گئے۔ واجدہ نے نیلم کو عاشق کی بیوی اور بیٹی کے پاس چھوڑ دیا۔ واجدہ اور فیاض حسنہ کے گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے سامنے چارپائی حسنہ کا لاشا دیکھا۔ اس کے اوپر ایک میلی سی چادر پڑی تھی اور وہ بوڑھی عورتیں ننگی زمین پر چارپائی کے نزدیک بیٹھی تھیں۔ حسنہ مر گئی تھی، اس سے رونے والا کوئی نہ تھا۔ فیاض حسین نے اس کی تجہیز و تدفین میں اٹھنے والے تمام اخراجات کو اپنے ذمے لے لیا۔ اس کے علاوہ اس نے حسنہ کی پختہ قبر بنانے کے لیے بھی رقم ادا کر دی۔ پھر واجدہ نے حسنہ کے چہرے سے چادر کا سرا ہٹا کر آخری بار اس کا چہرہ دیکھا۔ حسنہ کا چہرہ جوان تھا، یوں لگتا تھا جیسے وہ بڑی مطمئن ہو کر اس دنیا سے گئی ہے۔ اس کا چہرہ دیکھ کر واجدہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ تب فیاض حسین نے دھیرے سے واجدہ کا ہاتھ پکڑا اور اس حسنہ کے گھر سے نکال لایا۔ جب وہ واپس عاشق بٹ کے گھر پہنچے اور انہوں نے نیلم کو ساتھ لے کر سید پور سے جانے کا قصد لیا تو انہوں نے نیلم کے بارے میں بڑی عجیب خبر سنی۔ جب واجدہ نے خبر سنی تو فوراً اس نے اپنا دل تھام لیا۔ ہائے نہیں، ارے یہ کیسے ہوا؟ فیاض حسین بھی پریشان ہو گئے۔ واجدہ اور فیاض حسین جب حسنہ کے گھر سے واپس آئے تو عاشق بٹ اپنے گھر سے گھبرایا ہوا نکل رہا تھا، نیلم کے بارے میں بتانے جا رہا تھا۔ انہیں سامنے دیکھ کر وہ تیزی سے آگے بڑھا اور بولا، نیلم بے ہوش ہو گئی ہے۔ یہ سن کر واجدہ پر بجلی سی گری۔ فیاض حسین پریشان ہو گیا۔ دونوں گھر کے اندر کی طرف بھاگے۔ نیلم ایک کمرے میں چارپائی پر بے سدھ پڑی تھی۔ عاشق بٹ کی بیوی اور بیٹی اس کے نزدیک پریشان کھڑی تھی۔ ہائے میری بیٹی کو کیا ہوا؟ واجدہ نے تڑپ کر پوچھا اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر بولی، نیلم میری بچی کیا ہوا؟ نیلم کی آنکھیں بند تھیں، اس نے واجدہ کی پکار کو نہ سنا۔ وہ کیسے سنتی؟ وہ بے ہوش تھی۔ بہن پریشان نہ ہو، عاشق بٹ کی بیوی بولی، ابھی سے ہوش آ جائے گا، یہ ڈر گئی ہے۔ ڈر گئی ہے؟ فیاض حسین نے پوچھا، لیکن کس چیز سے؟ وہ جی کالے بلے سے۔ اس مرتبہ عاشق بٹ کی بیوی بولی۔ کالا بلہ یہاں کہاں آ گیا؟